जनाब मलिक एहतशाम और उनकी सारी टीम और प्रेसिडियम पर बैठे हुए दीगर मौजूदीन और मजदूर रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको आज के इस सेमिनार के इनकाद पर और इसकी जो तकारीर हुई है, माशाअल्लाह जितनी सेर हासिल और जितनी जामे किस्म की बातें की गई हैं, मैं उन पर आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने सही आज की निस्बत से शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन पेश करते हुए रोटी कपड़ा और मकान का जो कहा कि हर शख्स मांगता है रोटी कपड़ा और मकान, और यहाँ ये भी बात सही कही गई कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पार्टी के बानी शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी की बुनियाद पर अपनी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। और हमारे मंशूर की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। न सिर्फ ये कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, बल्कि रोटी कपड़ा और मकान और सोशलिज्म हमारी मईशत है। और सोशलिज्म को बाद में हमने इस्लामी सोशलिज्म कहा था, क्योंकि सोशलिज्म इस्लाम में अगर आप देखें तो किसी दौलत का कट या जायदाद का कट या जरूरत से जायद असराफ जो है उसकी इजाजत ही नहीं है। इस्लाम खुद बहुत ज्यादा सोशलिस्ट एक है। नाम पर एक दफा जरूर एतराज हुए थे, उठे थे, और एक दफा रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, जिनके साथ आपको पता ही है मेरा कितना गहरा ताल्लुक था, मेरी बहन थी, मेरी माँ थी, मेरी बेटी थी, मेरी कायद तो थी ही वो, मेरे घर में रहती थी। तो मैंने एक दफा बीबी को कहा, मैंने कहा बीबी वी हैव टू गो बैक टू आवर ओरिजिन, हमें अपने जो है बुनियाद पर जाना पड़ेगा। हमने अगर अपनी पार्टी को उसी तरह से फाल करना है जिस तरह बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, तो हमें उसी फलसफे को अपनाना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा कि मईशत हमारी सोशलिज्म जो है। बीबी कहते कि खुद साहब ये सोशलिज्म का नाम जो है ये बहुत एक्सप्लॉइट हो गया और हमारे खिलाफ हो गए। ये जो है छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे जो है कारोबारी लोग जो है सोशलिज्म। मैंने कहा बीबी उदाहरण ये उन ज़ियाउल हक की बाक़ियात में इसका जो मज़मून एक ज़हर उगला हुआ है ज़ियाउल हक ने, जो ये इस तरह के जो है उसने लोगों के ज़हनों में ये चीज़ें एक इंतशार फैलाने की कोशिश की है। इस्लाम तो ये कहता है कि दजले के किनारे पर अगर कुत्ता भी मरता है तो भी जो है हाकिम वक्त उसका जिम्मेदार है, और अगर हमसाया भूखा हो तो आप पर जायज नहीं है कि आप खाने खाएं और इस तरह से पुरताइश किस्म की आप जो है महफिल से सजाएं, आप पर ये जायज नहीं है। आप अपने ज्यादा अगर आप खुलफाए राजनीति को देखें तो सारा माल दौलत जो है अपने लोगों में तकसीम कर दिया था। तो आप जरा देखें तो सही, इस्लाम तो है ही सोशलिज्म की प्रचार करता है। हमें ये एतराज नहीं करना चाहिए, ना हमें इस चीज से शर्माना चाहिए। हमें बिल्कुल दो बातों से हमें ये कहना चाहिए। इसलिए आप अपने ओरिजिन में तो अगर आप देखें तो बाबा शहीद का खुलूस को देखिएगा जरा। बाबा शहीद ने कहा ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो बाबा शहीद ने आईन के अंदर ये मुंतज़बित कर दिया आर्टिकल 7 में अवाम को मुक़्तदिर किया, पाकिस्तान के अवाम को। आर्टिकल 7 में अगर रियासत की तारीफ देखें तो 73 के आईन में रियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम है, सिर्फ और सिर्फ अवाम है। अवामी नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेकर सूबाई असेंबली और सूबाई हुकूमत से लेकर पार्लिमान और वफाकी हुकूमत, इन्हीं को सिर्फ हक है हुक्मरानी का पाकिस्तान की। अल्लाह ताला की हकमियत आला के ताबे अगर रियासत की तारीफ आईन में की गई है, किसी को हुक्मरानी का हक है, तो वो अवाम को है, उसमें ना आपको अवाम को है, पाकिस्तान की अवाम को है। उसमें ना कोई मुक़्तदिर हल्का है, उसमें ना कोई हुकूमत का जिक्र है, उसमें ना कोई अदलिया का जिक्र है, उसमें न किसी और इदारे का जिक्र है। तो ये सारे जितने मैंने जिक्र किया ये सारे ताबे हैं
ریاست کے، یعنی یہ سارے ملازم ہیں ریاست کے، چاہے وہ مقتدر حلقہ ہے، افواج پاکستان ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، یہ سارے ملازم ہیں آپ کے، یہ عوام کے ملازم ہیں۔ لیکن بدقسمتی، اور پھر دیکھیے آرٹیکل 5 میں بابا شہید نے منضبط کر دیا، آرٹیکل 5 میں کہ وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، وفاداری عوام کی، ریاست کا مطلب ہے عوام، وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی، ریاست کے ساتھ، اور تابع داری ہوگی آئین کی اور قانون کی۔ یہاں بھی وفاداری کسی اور ادارے سے نہیں ہے، عوام نہیں کہا گیا۔ تو عوام پر واجب اور لازم کیا ہے کہ وہ عوام کی جو ہے اپنا حق حکمرانی کو تسلیم کرے، اس کی تابع داری کرے، اور وفاداری اس کی کرے اور تابع داری آئین کی کرے۔ تو آئین جو ہے بالادست ایک عبرانی معاہدہ ہے، یہ میں حیران ہوتا ہوں، ہم نے تو بدل کے رکھ دیا ہے۔ قائد اعظم نے، آپ کو یاد ہوگا 1948 میں کہا تھا، بیوروکریسی کو تقریر کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کو فرمایا تھا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، آپ ریاست کے ملازم ہو، عوام کی خدمت کرو، عوام آپ کو تنخواہیں دیتی ہے، یہ حکومت نہیں رہتی، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کر دیا؟ ہم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا آئین کا، ہم نے آئین کو تابع کر دیا، حکومت کے تابع کر دیا، ہم نے عدلیہ کے تابع کر دیا، ہم نے مقتدر حلقہ کو تو اقتدار اعلیٰ پر بٹھا دیا ہے۔ او بھائی، یہ کہاں کا آئین کہتا ہے؟ مزدور کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں 23 کروڑ عوام اس وقت مظلوم ہے سارے، صرف مزدور ہی مظلوم نہیں ہے اس ملک میں، مزدور کا حق تو اس سے سال شروع سے ہوتا چلا آیا ہے بدقسمتی سے، اور ہم بالکل جو بھی محنت کش ہے اپنے حق حلال کی کمائی کرتا ہے وہ مزدور ہے، اس لیے حق حلال کی کمائی کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ مزدور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رزق کو مزدوری سے تھامو، اللہ نے کہا ہے رزق میں نے دینا ہے، اللہ نے کہا ہے عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے، یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، عزت، ذلت، موت، رزق، زندگی، یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ اللہ کی ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے، ہم نے اقتدار کا خدا بنا لیا، ہم نے طاقت کا خدا بنا لیا، ہم نے حکومت، ہم نے خوف کا خدا بنا لیا، اب یہ خوف سے حکومت کی جا رہی ہے۔ او بھائی، لوگوں کے دلوں پر راج کرو، لوگوں کے دلوں پر تبھی راج کرو گے جب اس جو ہے اپنا عوام سے آپ پیار کرو گے، مزدور سے پیار کرو گے، محنت کش سے پیار کرو گے۔ ابھی کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ کو روزگار کی جو منہ سے نکلتی ہوئی وہ ایسی سانس جو جس میں وہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پیاری ہے اس عطر اور اس خوشبو سے، ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ پیاری ہے وہ روزے میں وہ اس کی جو ہے سانس، جس میں سے شاید بو تو آتی ہو لیکن وہ بو اللہ کو جو ہے عطروں سے 1000 گنا بہتر لگتی ہے۔ تو یہ دنیاوی منفعت پر مت جاؤ، پاکستان کو ہم نے تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس لیے کہ ہم عوام کے حقوق کے ہم باتیں تو کرتے ہیں جی کہ جمہوریت، او بھائی جمہور سے تو پوچھو، اور جمہور کو تو تم حق ووٹ کا بھی دینے کو تیار نہیں ہو، جمہور سے تو تم نے حق حکمرانی بھی چھین لیا ہے، جمہور کا تو تم نے روٹی کھانے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ آج کتنے لوگ باپوں سے مر رہے ہیں، آج کتنے لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی اندازہ ہے؟ ایک سال میں 40 لاکھ پاکستانی ایک سال میں غربت کی دہلیز سے نیچے گئے ہیں، 40 لاکھ، اور ہماری جی ڈی پی گروتھ 0% پہ چلی گئی ہے، 5% سے 0 پہ 0.45 پہ جا رہی ہے۔ ہمارا ملک کا حال تو دیکھیں، آج ہم بھکاری بن کے آئی ایم ایف سے گڑ کے جو ہے رگڑ کے ناک رگڑ کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور قسط جاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج وہ شرائط ہم پر حکمرانی کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کر رہی ہے۔ حکمرانی کون کر رہا ہے؟ وہ قوتیں کر رہی ہیں جن کا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے عوام کو جو ہے مقتدر کرنے کی بجائے
हमने आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, हमने आइन को मसद करके रख दी है। आइन एक ऐसा हमारा इमरानी मुआहदा है जिस पर अमल करते हुए ही उसमें सारी चीजें, दुनिया का बेहतरीन आइन है। शुरू यहाँ से अल्लाह के नाम से होता है। और हमने जब आर्टिकल 2A को आइन का हिस्सा बताया तो उसमें सारा है कि एक इस्लामी फलाही वफाकी पार्लिमानी जमहूरी रियासत होगी पाकिस्तान में, जिसमें हर शख्स को मिलेगा रोटी, कपड़ा और मकान और ताकत का सरचश्मा, जिसमें आवाम होंगे। ये है खूबसूरती हमारे आइन की। लेकिन हम अगर अमल न करें तो फिर ये आइन का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। तो मैं कहूंगा कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, जो नक्शे को हम तुमको नजर आए मिला दो इसको, और तभी होगा। ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करके इलेक्शन ना करवा के इस मुल्क में आप मुसल्लत करके, और भाई ये तो फिर फैसल डिक्टेटर जियाउल हक के जमाने में भी नहीं हुआ था। अगर आप देखें कल परसों क्या हुआ है, एक शख्स वो जो साबका वजीर आजम, वजीर आला रहा है और डिप्टी वजीर आजम रहा है, उसके घर पर शख्स जिस तरह मारते गाड़ियां ले जाकर जिस तरह गेट तोड़े गए, जिस तरह दीवारें फलांग कर उसकी चादर और चार दीवारी का तार करके उसके बच्चे, उसकी बीवियां, औरतें मौजूद थी घरों में। कभी सुना है ऐसा होता हुआ भी? कभी सुना है? और ये हमारा इस्लामी जमहूरी वफाकी पाकिस्तान है। और ये आइन की पाबंदी, किस आइन की बात करते हो? ज्यादा वाला आइन जो कहता था ये चंद कागज के टुकड़े हैं, न पाँव तले ये पड़े हुए। तो ये जमहूरी हुकूमत क्या यही कर रही है अपने इस आइन के साथ, जो कुरान करीम के बाद एक मुकद्दस तरीन हमारी किताब है, जिसने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा हुआ है। बातें करते हैं, 137 साल पुरानी बातें कर रहे हो। आज भी यकीन करें, ये तो ठेकेदार किया गया है। बलोचिस्तान कई जगहों पर सरदारी निजाम में आज भी जंजीरों में बांध जकड़ के उनसे गुलामी करवाई जा रही है। आज भी जागीरदार जो है, सरमायादार जो है, एक जो ठेकेदार है, आज भी देखे तो वो उसी तरह गुलामी करवा रहा है। आज भी 3 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है। आज भी आइन में लिखा हुआ है कि कोई शख्स जो है मैट्रिक मुफ्त होगी तालीम, और हर बच्चा जो है तालीम याफ्ता होगा इस पाकिस्तान में। ये आइन में लिखा हुआ है। लेकिन आज भी कोई अमल करवा रहा है इस आइन पर? ओ भाई, हुकूमत करते हो तो अमल करवाओ आइन पर। आइन भी उतना ही एक मुकद्दस आपका फरीजा बनता है। आप हक के ऊपर, ये जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर 180 लोगों ने वोट दिए हैं, मुझे बताएं 180 वोट अगर 50-50 गाड़ियों का आप काफिला लेके चलते हो और इस तरह धूल फेंकते हो आवाम के गरीबों पर, तो क्या आप पाकिस्तान की तर्जमानी कर रहे हो? क्या इस मजदूर की, जिसने 137 साल पहले किस तरह से काटा गया था उस मजदूर को, तो क्या पाकिस्तान में आप जो मट्टी फेंक रहे हो सारे अवाम की आंखों पर, और अवाम के जो है हकूक को जिस तरह से आप कसरत करके सलब कर रहे हो, तो क्या आप वही काम नहीं कर रहे हो? ये खुदा का खौफ करें। आज हम 2023 में हैं, और 2023 में भी हम अभी भी अटके हुए, उलझे हुए हैं। 4-3-3-2 क्या है ये? आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ, तो करवाओ। क्या जमहूर से भाग क्यों रहे हो? वो भाई जमहूर अवाम है, लोग हैं, मजदूर है। आप अपना हक के वोट दें, ये मजदूर सब उठे और मजदूर अपने इलेक्शन में अपना हक वोट का इस्तेमाल करें। आपके पास सबसे बड़ी ताकत है अपने हक को मनवाने की, और अपना हक आप तभी मना सकते हैं जब आप अपने वोट का हक सही इस्तेमाल करेंगे। आप एक गरीब पर वोट दें। और मैं तो कहता हूँ मजदूर पार्टी बनाओ, मजदूर पार्टी बनाओ। 70% मजदूर पाकिस्तान में देखो आपको वोट देगा। लेकिन इस तरह अगर सरमायादार, जागीरदार और 50-50 गाड़ियों के लश्कर ले जाने वालों को आप मुंतखब करके ऐवानों में भेजोगे, तो वो आपकी बात करेंगे, आपके हकूक की बात करेंगे। ओ भाई, निजाम को कुछ नहीं है, जागो अपना हक जो है अपना छीनो। आपका हक है वोट में, और आप वोट पर जब जाते हो तो क्यों देते हो उस सरमाएदार को, उस जागीरदार को, जो पैसे की ताकत पर टिकट लेकर आता है और आपके सर पर मुसल्लत होकर वोट दे, जो मजदूर दोस्त हो, मजदूर दुश्मन ना हो।
اور میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے الحمدللہ. میں بالکل مایوس نہیں ہوں. یہ یقین کریں ان حرکتوں کی وجہ سے جو کچھ یہاں پارلیمان میں ہو رہا ہے، جو کچھ اکابرین کر رہے ہیں، جو کچھ یہ بیوروکریسی کر رہی ہے، اور جو کچھ یہاں اس میں کر رہے ہیں، میں بالکل مایوس نہیں ہوں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ اور اس نوجوان نسل پر جو 70% 35 سال سے کم عمر کے ہیں، ہمارا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. دنیا میں کسی ملک کے پاس اتنی زیادہ نوجوان ہیومن ریسورس نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے. اس لیے اس نوجوان نسل سے جو کہ اس وقت انٹرنیٹ کی ماشاءاللہ آگہی رکھتی ہے اور سوشل میڈیا اتنا زیادہ وائبرنٹ ہے، کوئی بین نہیں لگا سکتا میری تقریر کو. بھلے آپ سکرین آف کریں لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح وائرل کرے گا کہ آج ہر شخص کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے جو وہ سنتا ہے. تو آپ ان میں اتنی آگہی آ چکی ہے عوام میں کہ اب آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ 50 60 70 اور 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے. اس لیے ان کو یہ اجاگر کروائیں، جیسے میں نے کہا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہیں آپ یہ ان کو بتائیں، اور آپ دیکھیں پاکستان ایک فلاحی مملکت بنے گا. دنیا کی انہی عظمت عظیم قوموں میں ہمارا بھی شمار ہوگا. ہم کسی کے بھکاری نہیں ہوں گے، اور ہم اپنی قیادت اپنی حکومت اپنے میں سے ہی لے کر جائیں گے. یہ موروثی سیاست نہیں چلے گی، اور یہ غلام نہیں ہے ہم لوگ کہ اس طرح سے آپ جو ہے موروثی سیاست کے تابع کرتے جس کو چاہیں آپ بنا دیں. محنت کی بیس پر لے کے آئیں، محنت کی بیس پر لے کر آئیں، حق حلال کی کمائی کی بیس پر لے کر آئیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے کو آگے لے جائیں. پاکستان پائندہ جو ہے بالکل خلاف ورزی ہوئی ہے آئین کی. آئین میں بڑا واضح ہے یہ 4-3-3-2 یہ ہائی کورٹ، یہ سپریم کورٹ، یہ سو کورٹ، یہ سب ہیلے بہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آئین میں لکھ دیا گیا، آرٹیکل 124 میں لکھ دیا گیا کہ 90 دن کے اندر not later than 90 days 90 دن سے متجاوز نہیں ہوگی الیکشن کی تاریخ، تو خلاف ورزی تو بالکل صریحاً ہوئی ہے. کس نے کی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کو تو 1 منٹ میں فارغ کر دینا چاہیے اس بات پر. الیکشن کمیشن نے اپنا فیل ہو گئی ہے اپنی آئینی اس جو ہے فریضے کو ادا کرنے میں، اور اگر الیکشن کمیشن حکومت پر یا کسی اور پر ڈالتی ہے تو پھر کھل کر آئے سامنے اور عوام کو بتائیں کہ جی ہم تو الیکشن کروانا چاہتے تھے، یہ حکومت کی ان لوگوں نے یا جنہوں نے بھی انہوں نے پیسے نہیں دیے، انہوں نے فوج نہیں دی ہے، انہوں نے جو ہے پولیس نہیں دی ہے، انہوں نے ریٹرننگ آفیسر نہیں دی ہے، وہ آگے قوم کے آگے بتائیں تاکہ قوم پتہ چلے اور قوم کو سمجھ آئے کہ کس کا قصور ہے. آئین کی خلاف ورزی، آئین کی وائلیشن، آئین کی سبروگیشن آرٹیکل 6 میں آتا ہے، ہائی ٹریزن میں آتا ہے. یہ عوام کے ساتھ غداری ہے. آج حالت یہ ہے کہ 2 صوبوں میں کوئی حکومت نہیں ہے، کیئر ٹیکر کا پیریڈ ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے 2/3 پاکستان غیر فعال ہے، غیر آئینی طور پر اس ملک میں چلایا جا رہا ہے. لوگوں کے نہ صرف حق ووٹ بلکہ لوگوں کی حق حکمرانی 2/3 پاکستان سے سلب کی گئی ہے. یہ مارشل لاء میں تو سلب ہوا کرتی ہے، یہ سویلین رول میں سلب ہے. تو یہ راج سپریم کورٹ آپ دیکھ رہے ہو، سوموار کو انہوں نے بلایا ہے رجسٹرار نے خزانہ کو. جی بولے سر آپ کو. تو یہ گزارش یہ ہے کہ اس لیے جہاں تک تعلق ہے یہ منگل کو سپریم کورٹ نے جو ہے 21 ارب نہ دینے کے پاداش میں سیکرٹری خزانہ کو بلایا ہے. اب اگر سیکرٹری خزانہ کو توہین عدالت میں ان کو جو ہے نوٹس دیتے ہیں تو اگر وہ وزیر خزانہ کا نام لیتے ہیں تو وزیر خزانہ بھی نااہل ہوں گے، اور اگر وہ وزیر اعظم کا نام لیتے ہیں تو وزیر اعظم نہ صرف بابا سلامت ہوں گے بلکہ یوسف رضا گیلانی کی طرح وہ عدالت عظمیٰ سے بھی فارغ ہوں گے اور 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوں گے. یہ تو 14 مئی کے جو پنجاب کے الیکشن کی بات ہے. دوسرا یہ کہ ایک اور پٹیشن جو لگی ہوئی ہے کہ کیا ایک ہی دن میں الیکشن کروانے چاہیے، تو اس پر آپ نے دیکھا کہ 2 نشستیں ہوئی، پی ٹی ایم کی اور اپوزیشن کی، پی ٹی آئی کی.
اور اس کو کس طرح سے سیبوٹاج کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے صدر کے گھر پر جس طرح سے یہ کار ماری گئی. 8 گھنٹے جو پاکستان سارے نے ڈرامہ دیکھا جس طرح سے دیواریں پھیلائی گئی اور دروازے جو ہے مستقبل گاڑیوں سے توڑے گئے اور عورتوں اور بچوں کو گھسیٹ کر جو ہے گرفتار کیا گیا. اس سے کیا اخذ ہوتا ہے کہ بھائی مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ مذاکرات ہوتے ہیں تب جب آپ ایک ماحول جو ہے فضا پیدا کرتے ہیں سازگار. فضا کو آپ آگ نہیں لگاتے, یہاں تو فضا کو آگ لگائی گئی ہے, لیکن پھر بھی میں تو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو ہے پی ٹی ایف اور پی ٹی آئی کی یہ نشست ہو جو سوموار کو 3 بجے ہونی ہے اور مانے کھیل ہو تاکہ اس قرض سے قوم کو نجات دلائی جائے. اچھا سردار لطیف کھوسہ صاحب, ایک صرف یہ بتا دیں کہ اس وقت جب چودھری پرویز الہی کے گھر پہ حملہ ہوا اس وقت سی ایم ادھر نہیں تھا, آئی جی ادھر نہیں تھا, سی سی پی او ادھر نہیں تھا اور وہ سب مکر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی طاقت ہے جس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا اور سب وہ انکاری ہیں؟ اور دوسرا جو حکومتیں ختم ہو گئی پنجاب میں, تو اس وقت کیا قبضہ ہے, کس کا قبضہ اور کس کے کہنے پہ یہ قبضہ ہے؟ پہلی بات کا جواب مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, ایسے سوال نہ پوچھیں, اس کا جواب مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کو چودھری پرویز الہی اور چودھری شہجان سے معذرت کر رہے ہیں اور وہ جو ہے فرماتے ہیں جدہ سے بیٹھ کر آپ کے غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بہت سے تبدیل صاحب جن کی میعاد ختم ہو گئی ہے, جن کو کوئی اختیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے رپورٹ مانگوں گا, آئی جی سے مانگوں گا اور پوچھوں گا فلانا. تو یہ خودیاں کس کو دکھا رہے ہو گے؟ تم پاگل سمجھتے ہو قوم کو؟ یہ اتنا بڑا آپریشن جس میں پوری پنجاب کی پولیس اور اینٹی ٹیررزم اینٹی کرپشن کے جو ہے سارے اکابرین موجود تھے, اکثر من گاڑیاں استعمال کی گئی, یہ انہوں نے آج خود کر دیا اور ضمانت بھی ہوئی بھی تھی, پروٹیکٹڈ تھے. تو ظاہر ہے کسی بہت طاقتور شخص نے کیا ہے اور وفاقی حکومت اس سے مبادلہ نہیں ہو سکتی. سردار صاحب آپ اس شوق دور میں مینار نور ہیں, آپ ایک ستارہ ہیں جو خود ہوا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ قدر ہوگی اور اس کام کا Thank you, sir.